نماز اول ماہ کا تحفہ وہ کس نے دیا ہے؟ امام جواد علیہ السلام. آپ میں سے بہت سے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. نماز اول ماہ یا ہر اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ کو نماز یہ پڑھ کے دیکھیں, یقین فرمائیے گا اس کے وہ اثرات میں نے دیکھے کہ وہ لوگ جو گھبرا رہے تھے کہ ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ہمارے ساتھ, نماز اول ماہ کے ذریعے سے بہت سی آفتوں بلاؤں سے محفوظ رہے. سادہ سے طریقہ امام جواد پڑھا کرتے تھے. یہ روایت مصرا سے کہ کانا ابو جعفر الثانی, ابو جعفر ثانی کہا جاتا ہے. ابو جعفر یعنی امام محمد تقی علیہ السلام, وہ جب اذا داخلہ شہر جدید, جب نیا مہینہ داخل ہوتا تھا تو یصلی نماز پڑھتے تھے. پھر رکعت الاولی, پہلی رکعت میں الحمد مرتن, ایک مرتبہ الحمد, اور آگے لکھا ہوا ہے 30 مرتبہ تو مومنین پڑھتے ہیں. روایت جو لکھی وہ میں آپ کو سناؤں تو آپ کو اور لطف آئے گا. امام سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھتے تھے جتنے دن اس مہینے میں ہونے والے ہوتے تھے. اب یہ چونکہ مجھ جیسے کم نصیب کو پتہ نہیں ہوتا کہ 29 ہیں یا 30 ہیں, لہذا علماء نے کہا 30 پڑھو احتیاطاً, ورنہ امام پڑھتے تھے اس عدد کے مطابق جو اس مہینے میں ہونے والا ہوتا تھا. جی یہ شیخ توسی نے مصباح المتاجر میں اس طرح سے لکھا ہے اسے. اور دوسری رکعت میں الحمد ایک مرتبہ, پھر ثانیہ الحمد مرتن وَإِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, اس سورہ کو 30 مرہ یعنی پھر 30 مرتبہ. وہ بھی مثل ذالک لکھا ہوا ہے, امام اتنے ہی پڑھتے تھے جتنا کا وہ مہینہ ہونے والا ہوتا تھا, ہم 30 مرتبہ پڑھیں احتیاطاً. اس کے بعد یہ تصدق, نماز 2 رکعت ختم کریں, صدقہ دیں. یہ پہلی تاریخ کا عمل ہے. صدقہ دیں, پہلے سے کسی مستحق سے بات کر کے رکھیں تاکہ آپ کا جو صدقہ ہے اس وقت ڈیلیور ہو جائے جیسے آپ صدقہ الگ کریں, کیونکہ صدقہ اس وقت صدقہ پہنچتا ہے کہ جب آپ مستحق تک پہنچا دیں, تاکہ آپ کو اس دن کا صدقہ بن جائے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اپنی جیب سے نکال دینے سے, کہیں سائڈ پہ رکھ دینے سے ابھی وہ صدقہ بنا نہیں صحیح طریقے سے. صدقہ جو اصل اس کا پراپر فائدہ اس وقت ملے گا کہ جب مستحق کے ہاتھ میں پہنچا. مستحق تو آپ اس دن پہنچا نہیں سکیں گے شاید, تو آپ پہلے سے بات کر کے رکھیں کہ جناب آپ کا ایک حق ہوگا میرے پاس ہے, میں انشاءاللہ آپ کو جب بھی فرصت ہوگی تو پہنچا دوں گا. ٹھیک ہے. بما یتسہل, امام اتنا صدقہ دیتے تھے جو آسان کو, بہت زیادہ اگر آپ دیکھیں کیا ہی بات ہے, لیکن جتنا آسان ہو کم از کم اتنا نکالیں. بعض لوگ اس نیت سے نکالتے ہیں کہ مثلا فرض کے $30 سے نکال دیا, روزانہ کا $1, کم از کم یہ ایک آسان ترین ہے. 2 رکعت نماز, اس کے بعد صدقہ. اور حدیث میں آگے امام جواد علیہ السلام کے حدیث میں آگے وَمَعَ ذَلِكَ, اس نماز کے ذریعے سے یشتری سلامت کل شہر, وہ پورے مہینے کی سلامتی کو اللہ سے خرید لیتے ہیں. شیخ توسی نے تو یہ نماز لکھی ہے. ایک ہے سید ابن طاؤس عالم, بہت بڑے, ان کی کتاب ہے دروع الواقعہ, جس کا انگلش ٹرانسلیشن بنے گا پروٹیکٹیو شیلڈز, یعنی اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا اعمال آپ کو کرنے چاہیے شیطان کے شر سے. اس میں انہوں نے وہ اعمال لکھے, اس میں نماز لکھی, اور نماز کے بعد کہا کہ یہ 9 آیتیں بھی پڑھ لو. اب بظاہر یہ لگتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ امام جواد علیہ السلام ہی کی روایت سے عمل ہے یا نہیں, اس نماز کے بعد یہ ایک الگ سے عمل ہے, لیکن بہرحال یہ ہے 9 آیتیں. میں آیت نمبر کے ساتھ پڑھ دیتا ہوں, بعد میں ریکارڈنگ ہوگی, آپ دیکھ لیجئے گا. یہ میں اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں کہ آپ موجودہ حالات میں دیکھیں نا, کووڈ وغیرہ یہ سب چیزیں, بڑی انسرٹنٹی, آپ کو جواب بہت کچھ جو آپ کے ذہن میں سوال آتے ہیں وہ قرآن کی آیتوں سے مل جائے گا, ان 9 آیتوں سے, چونکہ اس میں سلامتی کی بات ہو رہی ہے, اس میں تسلی دینے کی بات ہو رہی ہے. پہلی آیت ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 6, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, کہ انسان تو فکر نہ کر اپنے رزق کے معاملے پر, کوئی زمین میں چلنے پھرنے والا ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کا رزق اللہ نے اپنے اوپر نہ لے لیا. کیوں پریشان؟ 2 رکعت نماز پڑھو والی, نماز اول ماہ, اس کے بعد یہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. آگے آیت ہے کہ یعلم مستقرها ومستودعها, وہ خدا خوب جانتا ہے کہ وہ اس رزق کو دینا کہاں پر ہے, انسان کو سونپنا کہاں پر ہے, اس انسان کو کہاں سے وہ رزق پہنچانا ہے وہ اللہ جانتا ہے. کل فی کتاب مبین, ہر چیز جو ہے نا کھلی ہوئی کتاب میں لکھی ہوئی ہے اللہ کے پاس. اس کے بعد اگر امام علیہ السلام سے روایت ہے تو کوئی امام نے کہا, دوسری آیت سورہ انعام کی, یہ ہے آیت نمبر 17, وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ, کہ دیکھو اگر خدا تم تک کوئی چیز مشکل پہنچانا چاہے گا تو کوئی روک نہیں سکتا اسے. ٹھیک ہے, خدا کو کیا کوئی بڑے بڑے لشکروں کی ضرورت ہے کیا؟ ایک نظر نہ آنے والی چیز سے پوری دنیا کو روک کے رکھا ہے.
کوئی ریلیش کرو کہ لوگ کہتے تھے ابابیل کا، میں سمجھ میں نہیں آتا کہ ابابیل نے آ کے کیسے ہاتھیوں کو مارا ہوگا. ابابیل تو نظر تو آ رہے تھے نا کم از کم. لے آئیے کووڈ نظر آ رہا ہے کسی کو؟ نہیں. ہر ایک انسان پریشان ہے. ہاں وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ خیر پہنچانا چاہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو ہر چیز پر قادر بھی. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. دعا میں پروردگار کوئی اسے روک نہیں سکتا جسے تو دینا چاہے، کوئی اسے دے نہیں سکتا جسے تو روکنا چاہے. عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں، بندوں سے نہ مانگے. اگر اللہ اب تک عزت پہنچانا چاہے گا کوئی روک نہیں سکتا اس کو. ساری دنیا مل کے جمع ہو جائے، اللہ کسی کو ذلیل کرنا چاہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا. پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوبارہ سید ابن طاؤس نے لکھا سورہ طلاق کی 7ویں آیت، سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، کا گھبراؤ نہیں، مشکل کے بعد اللہ آسانی دینے والا ہے. لیکن سیلف ایکسپلینیٹری ہے سب کچھ. سورہ کہف کی پھر آیت نمبر 39 کا ایک حصہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ دیکھو ہوتا وہی ہے کہ جو خدا چاہتا ہے. تسلی رکھو، ہوتا وہی ہے کہ جو خدا چاہتا ہے. پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. صدقے میں امام جواد علیہ السلام کی ترتیب بھی سبحان اللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، خدا ہی بہترین کارساز ہے اور وہی کافی ہے. سورہ پھر آیت نمبر 6 یعنی اس تسلسل میں سورہ غافر کی آیت نمبر 44، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. یہ جانتے ہیں آپ آیت تفسیر، پروردگار میں نے اپنے امور کو تیرے سپرد کر دیا اور تو ہی اپنے بندوں سے باخبر ہے. پھر آیت نمبر 7ویں آیت سورہ انبیاء آیت نمبر 87، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پروردگار ظلم میں نے کیا اپنے آپ، غلطی میری ہے، مانے اس بات کو. ٹھیک ہے. پھر سورہ قصص کی آیت نمبر 24، یہ 8ویں آیت ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ میرے دل کے بڑی قریب آیت ہے. کچھ آیت ہوتی ہیں آپ کو بہت ہارڈ ٹچنگ، آپ کے دل پہ لگتی جائیں. یہ پتہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کا کلام ہے. کیا بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قتل کر دیا مصر میں، وہاں سے اس خوف سے نکلے، ہجرت کیے. فخرج موسیٰ من قومہ خائفا یترقب، قرآن میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خوف کے عالم میں ہجرت کی. اجازت دیں کہ میں ایک جملہ کہوں جہاں تک مومنین ہے. مولا کائنات سے جب آخر وقت میں پوچھا گیا تھا کہ علی انت افضل ام موسیٰ، آپ افضل ہیں یا موسیٰ؟ کہا نا افضل، میں افضل ہوں. کہا مولا لما، کیوں؟ کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا کہ جب وہ ہجرت کر رہے تھے تو خوف کے عالم میں، ڈر کے عالم میں نکل رہے تھے. اور کہا جب میں شب ہجرت بستر رسالت پر سویا تو علی نے کہا کہ وہ نیند مجھے نصیب ہوئی کہ ایسی نیند کبھی زندگی میں نصیب ہی نہیں ہوئی. سکون تھا مجھے. ہائے ہائے. بالکل. پہنچے مدین، حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان، کچھ نہیں ہے، گھر تو چھوڑ دیجیے کہ کہیں پناہ گاہ کوئی ملے، کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بیٹھے ہوئے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ رب اے میرے پروردگار انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو چھوٹا سا بھی کوئی خیر میری طرف بھیج دے تو میں اس کا فقیر ہوں. کہ یہ آیت پڑھو، تم نماز اول ماہ میں آیت پڑھو، چھوٹا سا بھی کوئی خیر بھیج دینا تو میں فقیر ہوں اس وقت اس کا. آخری آیت سورہ انبیاء کی آیت پڑھیں، آیت نمبر 89، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. پروردگار تو مجھے بے سہارا نہیں چھوڑنا، بغیر وارث کے نہیں چھوڑنا. یہ آپ نماز اول ماہ میں سبحان اللہ. اس کے بعد یہ 9 آیتیں پڑھیں. میں چیلنج وغیرہ کرنا نہیں چاہیے، امام علیہ السلام کے کلام کی روشنی میں اتنی جرت آگے کہہ رہا ہوں، آپ کی زندگی نہ بدل جائے آپ میری مجلس سننا چھوڑ دیجیے گا، لیکن اس کو آپ تھوڑا سا کنٹینیوشن میں رکھیں. میں تو یہاں تک کہہ رہا ہوں کہ جن مومنین نے ایک مرتبہ خالی 1 مہینے یہ عمل کیا نا، انہوں نے کہا مولانا صاحب یہ مہینہ ہی کچھ الگ گزرا ہے باقی زندگی سے. اتنا سے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے.